اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، ذکر خدا چینل پر آج ایک اور نئی ویڈیو کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ جیسا کہ ہم نے ٹاپک شروع کیا ہوا ہے سیرت النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اور اس سلسلے کی الحمدللہ اس سے پہلے ہم 3 ویڈیو پیش کر چکے ہیں، اور اب چوتھی ویڈیو الحمدللہ ہم پیش کرنے جا رہے ہیں۔ اور آج کی اس ویڈیو کا جو سلسلہ ہے وہ عدل و انصاف کے بارے میں ڈسکس کرنا ہے۔ اس سے پہلے جتنی بھی ویڈیو آئی اس میں ولادت باسعادت حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کی تعداد اور نکاحوں کا وقت اور ان کی ازواج کے گھروں کے بارے میں ہم نے ڈسکس کیا کہ کس طرح سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ازواج کے ساتھ اپنا اخلاق و کردار رکھا، اور کس طرح کے گھر ان کو دیے رہائش کے لیے، گھروں کے سامان، آپ کی رضاعت کے بارے میں، آپ کی اولاد کے بارے میں کہ آپ کی اولاد کس ازواج میں سے کتنی تھی، اور پھر ان اولادوں کی پرورش اور آپ کے بیٹوں کے بارے میں بھی ڈسکس کیا۔ اگر آپ چاہیں تو وہ ویڈیو بھی چینل پر موجود ہیں، آپ ان ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے عدل و انصاف کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں، اور اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ سے پھر وہی درخواست ہے کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھا کریں، کیونکہ یہ ہمارے آقا مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان کو بیان کیا جا رہا ہے، جس کے بارے میں جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جس نعمت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نوازا ہے وہ نعمت کس طریقے سے ہمارے تک پہنچی اور ہم مسلمان ہوئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ شرف دیا کہ ہم امت محمدی میں سے ہیں۔ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایسا بنائے کہ ہم سچے پکے مسلمان بن جائیں، اور ہمیں علم دین سیکھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو کو آگے شیئر بھی کیجیے گا، اور صدقہ جاریہ کی نیت کرتے ہوئے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، تاکہ آئندہ اس طرح کی ویڈیو آپ کے پاس آتی رہیں اور ہمارے لیے دنیا اور آخرت کے فضائل کا باعث بنتی رہیں۔ شروع کرتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے عدل و انصاف کے بارے میں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق بہت ہی اعلیٰ اور عدل بہت ہی منصفانہ تھا۔ جیسا کہ ہم نے پڑھا کہ آپ کا واسطہ عرب کے بے شمار قبائل سے پڑتا رہا، اور وہ قبائل خاندان میں ایک دوسرے کے سخت دشمن تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر کردار اور اخلاق اور عدل دیکھا جائے تو آپ نے ان تمام قبائل کے ساتھ ہمیشہ عدل و انصاف سے کام لیا، اور اسلام کی دعوت دینے اور عدل و انصاف کا معاملہ کرتے وقت کسی بھی قبیلے یا کسی خاص فرد کی طرفداری نہیں کی، حتیٰ کہ اس بات کا بھی خیال نہ کیا کہ کون مسلم اور کون غیر مسلم ہے، بلکہ بغیر تفریق و امتیاز سے عدل کو بروئے کار رکھا، بلکہ سب کے ساتھ ہمیشہ مساوات کا سلوک کیا۔ چنانچہ ایک مرتبہ بہت ہی خوبصورت واقعہ پیش آیا کہ مخزوم قبیلے کی ایک عورت نے چوری کی، اور معاملہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عدالت میں پیش کیا۔ بعض لوگوں نے اس عورت کو سزا سے بچانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نہایت ہی پیارے صحابی حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمائش کی کہ وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے معافی کی درخواست کو پیش کریں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس سفارش پر ناراض ہوتے ہوئے فرمایا کہ بنی اسرائیل اسی سبب تباہ ہوئے کہ وہ غریبوں پر حد جاری کرتے، یعنی جو سزا ہوتی وہ غریبوں پر تو جاری کر دیتے مگر امیروں سے درگزر فرماتے۔ جیسے کہ ہم نے پارہ نمبر 1 میں جب تفسیر کا مطالعہ کیا، الحمدللہ وہ ویڈیو بھی آپ چینل پہ دیکھیں، تو اس میں ہم نے اس بات کو بخوبی ڈسکس کیا کہ کس طرح سے بنی اسرائیل کے ہاں روسا کو ہر معاملے میں تورات کے احکام رد و بدل کر کے سزاؤں میں کمی کر کے دی جاتی، اور اس کے بدلے ان سے دنیا کے مال کو لیا جاتا۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کو بخوبی سمجھا دیا کہ یہ دین ایک ایسا دین ہے
جس کا نظام عدل و انصاف کے اوپر ہے، اور یہاں کسی عربی کو کسی اجمی پر، کسی گورے کو کسی کالے پر، اور کسی امیر کو کسی غریب پر کوئی فوقیت حاصل نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اگر کوئی اس لائق ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے درگزر فرمائیں تو وہ اس کی تقوی کی بنیاد پر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس مقدمے کے آنا پر یہ بات بخوبی بیان کی اور فرمایا کہ بنی اسرائیل کے لوگ اسی لیے تباہ ہوئے اور ان پر اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی آئی، کیونکہ وہ غریبوں کے اوپر حد جاری کرتے اور امیروں سے درگزر فرماتے۔ اور اسی موقع پر بہت ہی خوبصورت الفاظ میرے آقا مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائے، اور وہ الفاظ نہ آپ میں ہمت ہے نہ ہم میں ہمت ہے کہ کہہ سکیں۔ یہ شان، یہ اسوہ حسنہ یقیناً میرے آقا مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا کہ وہ کس طرح سے عدل و انصاف کرتے ہیں۔ اور اس موقع پر فرماتے ہیں کہ قسم ہے اس ذات کی کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر آج میری لخت جگر فاطمہ بھی چوری کا ارتکاب کرے گی تو اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے۔ قربان جاؤں میں اللہ عز و جل کے پیارے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر کہ عدل و انصاف میں اس قدر آگے تھے کہ اپنی لخت جگر کے بارے میں بھی یہی الفاظ کہے جو کسی عام انسان کے بارے میں الفاظ ہوتے، حالانکہ وہ لخت جگر تو جنت کی سردار ہیں۔ لیکن انصاف کا تقاضا ہے کہ انصاف برابری کو اور مساوات کو درس دے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم محسن انسانیت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ آپ نے جہاں انسانوں کو غلامی کی ذلت اور کالے گورے کی تفریق اور فرق سے نجات دلا کر شرف انسانیت سے سرفراز کیا، وہاں انسانوں میں اقتصادی اور معاشرتی مساوات قائم کرنے کے سلسلے میں بھی جو اصلاحات نافذ کیں اور جو اسوہ حسنہ پیش کیا، وہ تاریخ انسانی کا بہت بڑا سرمایہ ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص ایماندار نہیں جو خود پیٹ بھر کر کھائے اور اس کا ہمسایہ فاقے اور بھوک سے نڈھال ہو۔ افسوس کے ساتھ کہ آج ہم اس بات کو، میرے آقا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو بھول چکے ہیں۔ میری بہنوں، آج بھی ہمیں اسی فرمان کو یاد کرنے کے لیے سوچنا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ حسنہ ہمیں کیا سکھاتا ہے۔ اگر ہم اس اسوہ حسنہ کو دیکھ لیں، اپنا لیں، تو میں نہیں کہتی بلکہ سب کہیں گے کہ کوئی بھی مسلمان معاشرے میں بھوکا نہیں مرے گا۔ اپنے تو اپنے، غیر بھی مسلم معاشرے کی تعریف کریں گے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم مزدور کو جو محنت و مشقت کر کے پسینہ سے شربور ہو جائے، اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری ادا کرو۔ یہاں پر ایک بار پھر ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے، کیا ہم اپنے ملازموں کو پیسے طلب کرنے پہ ڈانٹ ٹپٹ نہیں کرتے؟ کیا ہم اسے یہ تو نہیں کہتے کہ آج نہیں ہے بھائی کل آ جانا؟ یا بعض دفعہ ایسا بھی دیکھا گیا ہمارے معاشرے میں کہ جب ایک مزدور اپنی مزدوری طلب کرتا ہے تو آگے سے مالک یہ کہتا ہے، میں کہیں بھاگا جا رہا ہوں، کیا ضرورت ہے، دے دوں گا، میں کوئی لے کے جا رہا ہوں آپ کے پیسے۔ افسوس میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی ہم یہاں بھی چکنا چور کیے جا رہے ہیں روایت کو، کہ آپ نے فرمایا کہ پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری ادا کرو۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے مردہ اور بنجر زمین کو زندہ کر کے قابل کاشت بنا لیا اور بیکار زمین پر دیوار کھڑی کر کے قبضہ کر لیا، وہ اس کی ہو گئی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زمین اس کی ہے جو اس پر کاشت کرتا ہے، اور جو شخص کاشت کے بغیر 3 سال تک بیکار چھوڑ دے، اس کا حق مالکیت خود بخود ساقط ہو گیا ہے۔ لیکن آج دیکھیں میری بہنوں، ہم تو مالک ہیں ہر اس چیز کے کہ جو مالدار کے حصے میں آ جاتی ہے۔ غریب کو دیکھا نہیں جاتا، غریب کو جھڑکیاں دی جاتی ہیں، کبھی کرائے کے نام پہ کہ کیوں کرایہ ٹائم پہ نہیں ملا، اور کبھی زمین کے پیسے ہتھیا کر اس کے اوپر قبضہ کر لیا جاتا ہے، اور کبھی کاشتکار کی فصل کے اوپر اپنے حق جتائے جاتے ہیں کہ یہ زمین ہماری ہے،
اس کے اوپر کاشتکاری کا ہمیں یہ اتنا حصہ دے دیا جائے، اور ایک غریب کاشتکار جو اس کو دن رات پانی لگاتا ہے، نیندیں اپنی جگہ کی اس کی پرورش کرتا ہے، اس کا حق مار لیا جاتا ہے۔ افسوس، ہم مسلمان تو رہ گئے مگر مسلمانی نہ رہی۔ آپ نے فرمایا پانی، گھاس اور آگ میں تمام انسان برابر کے شریک ہیں، یعنی جو چیزیں قدرتی پیداوار اور وسائل میں شامل ہیں، جیسے کہ درخت ہیں، یہ قدرتی طور پر اگتے ہیں، معدنیات ہے جو پہاڑوں میں سے نکلتی ہے، یہ قدرتی طور پہ نکلتی ہے، گیس، تیل، اس میں تمام برابر کے شریک ہیں، لیکن افسوس ہم اس میں بھی اپنے وہ تمام اخراجات نکالتے ہیں جو ہماری ذات کو چاہیے ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم انسانوں میں میراث تقسیم کرتے ہوئے بھی کبھی بھی عدل و انصاف سے کام نہیں لیتے۔ میرے آقا مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے 40 روز تک سامان غذا کو ذخیرہ کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے اس کا کوئی واسطہ نہیں۔ استغفر اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے۔ ہم تو محض اس لیے ہر چیز ذخیرہ کر لیتے ہیں کہ جب یہ مہنگی ہو جائے گی تو اسے مہنگے داموں بیچیں گے۔ آج دیکھیں ہمارے پیٹرول پمپس کے اوپر، آج دیکھیں ہمارے تاجروں کے ہاں صرف اور صرف چیز ذخیرہ ہی اس لیے کی جاتی ہے کہ کل پرسوں اگلے آنے والے بجٹ میں اس کا ریٹ بڑھے گا تو اسے دگنے چگنے مال کے ذریعے بیچ دیا جائے گا۔ کیا ہمیں شعیب علیہ السلام کی قوم کا حال بھول گیا ہے جو ناپ تول میں کمی کرتی تھی، ذخیرہ اندوزی کرتی تھی، اور اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا حال کیا؟ افسوس کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف ہم امت محمدی ہونے کی وجہ سے بخش دیے جائیں گے۔ نہیں میری بہنوں، ہمیں آج بھی اس عدل و انصاف کی ضرورت ہے جس کا درس میرے آقا مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہمیں دے رہی ہے، اور ہمیں یہ جاننا ہے کہ میرے آقا کی سیرت کیا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کھوٹ ملا کر دھوکہ کیا وہ ہم میں سے نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ملاوٹ کرنے سے بچائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مال کا نقص کے ساتھ بیچنے سے بچائے، ہمیں ایسے مال سے بچائے جو ہم نے دھوکے سے کمایا ہو، رشوت سے کمایا ہو، برائی سے کمایا ہو، اور ناجائز ذریعوں سے کمایا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں رزق حلال عطا فرمائے اور رزق حلال کو کھانے والا اور بانٹنے والا کر دے، اور ہمیں ایسا بنائے کہ ہم اسے پسند آ جائیں۔ آمین، اللہم آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔